محنت میں عظمت ہے۔ اسد اور وقار ایک محلے میں رہتے تھے۔ نرسری سے لے کر 9 تک ایک ساتھ آ رہے تھے۔ اسد کے والد نے اسمارٹ فون اسے اس شرط پر لے کر دیا تھا کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، صرف ڈکشنری یا واٹس ایپ پر کچھ شیئر کرنا مجبوری ہوگی تو کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ موبائل ہر وقت ہاتھوں میں یا کانوں کے ساتھ لگا ہو، دوستوں سے گپ شپ ہو۔ اسد نے وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ نبھانا بھی رہا تھا، جس کی وجہ سے کلاس میں اس کی پوزیشن بہتر ہوئی تھی، جبکہ وقار کئی درجے نیچے چلی گئی تھی۔ گھر میں ٹیوشن اور کھیل کے میدان میں بھی موبائل استعمال کرتا تھا، کسی کام میں بھی توجہ نہیں تھی۔ البتہ ٹویٹر میں پوسٹ کی وجہ سے خاص معروف نام بن گیا تھا، گالی گلوچ نت نئے کمنٹس کی وجہ سے ایک پارٹی کے لیے قابل قبول، جبکہ دوسرے پارٹی والے اکثر غلط ریمارکس دیتے تھے جو بعض وقت باعث شرم بھی ہوتے تھے۔ یوں کئی ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے پڑھائی میں اس کی توجہ کم ہو رہی تھی، جبکہ اسد بھرپور پڑھائی کر رہا تھا۔ اسکول امتحانات میں اسد نے ٹاپ کیا، جبکہ وقار بمشکل پاس ہوا۔ سر حبیب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہوا۔ سر حبیب نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وقار کی لاپرواہی، عدم توجہ، ٹک ٹاک اور ٹویٹر پر وابستگی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز باتوں باتوں میں انہوں نے سوال کیا، پیارے بچوں، آپ کے علم میں ہے کہ انسان نے سب سے زیادہ تجربات مینڈک، چوہے، مرغیوں اور بندر پر کی؟ مینڈک کا آپریشن کیا اور اس کے مطابق انسانوں پر تجربات کر کے بہت تحقیقات کی۔ ہم بھی ایک تجربہ کریں گے۔ ایک کھلے برتن میں پانی لیا، اس میں مینڈک ڈالا، اس کے نیچے چولہا جلا دیا، پانی آہستہ آہستہ گرم ہونے لگا، اس کے ٹمپریچر کے مطابق مینڈک بھی رنگ بدلنے لگا۔ مینڈک نے کئی رنگ بدلے، آخر کار ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ آپ بتاؤ مینڈک کیوں مرا؟ سر، میرا خیال ہے کہ مینڈک نے ٹمپریچر کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ موسیٰ نے کہا، سر، اسے یقین تھا کہ وہ اس ٹمپریچر کا مقابلہ کر سکتا ہے، مگر اس کا اندازہ غلط نکلا۔ وہ سر حبیب نے کہا، اس مینڈک کا خالص نادان کی طرح ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ وقت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسے خود پر اعتماد تھا کہ یہ ٹمپریچر کچھ نہیں، اگر وہ وقت پر چھلانگ لگا کر دیتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ یہی حال ہمارے کچھ طلباء کا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت پڑا ہے، اس کو احساس برتری یا حماقت سمجھ لو۔ وقار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سر حبیب کا اشارہ کس طرف ہے۔ اب وقار کو احساس ہوا کہ سر حبیب نے سچ کہا اور اس کے والد نے اسے بڑی مشکل سے پڑھا رہی تھی۔ اس نے پڑھائی کی طرف توجہ دی، مگر ٹک ٹاک اور ٹویٹر کا نشہ پوری طرح نہ اتر سکا۔ جب بھی کوئی نیا واقعہ ہوتا تو وہ پھر سے سائنسدانوں سے جنگ کرنے لگتا تھا۔ سر حبیب نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ عام فہم تجربات گفتگو سے بچوں کو کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، بچوں، یہ ویڈیو گیمز، موبائل گیم، ٹویٹر، واٹس ایپ ایک نشہ ہے۔ ایسے وقت میں ان کا استعمال فضول اور ٹائم کا ضیاع ہے۔ اگر سمجھ جاؤ گے تو زندگی بن جائے گی۔ آج ایک پارٹی کے عروج ہے، کل اور آ جائے گی، پرسوں تیسری پارٹی۔ آپ صرف اور صرف محنت سے پڑھیں۔ سب بچوں نے یہ باتیں پہلے سے باندھ لی۔ وقار نے سب کچھ چھوڑ دیا، محنت کی اور 9th میں A+ گریڈ پاس ہو گیا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، سارا دور اس کا ہے، مگر کچھ سکھانے کے لیے استعمال کرو۔ یہ سوشل میڈیا اپنے کمانے کا ذریعہ بناؤ۔ شکریہ۔